ان سے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ آپ ہر کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، مطلب شاید ان کا یہ ہوگا کہ آپ تکبر کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے کہ دیکھیں، جو لوگ میری منزلت اور قدر جانتے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو میرے مقام کو بھی نہیں جانتے ہیں، جو میرے منزلے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو یہ قاضی ایاس گزرے ہیں، بڑے اچھے حالات ان کے ہیں۔ آخری بات بھی بڑی زبردست ہے، کہتے ہیں کہ ان کے والد کہا کرتے تھے، قاضی ایاس کے والد کہا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں اور میں نے باپ پیدا کیا ہے۔ اپنے بیٹی کی طرف اشارہ کر کے ہوئے کہتے تھے کہ لوگ اولاد جنتے ہیں، میں نے اپنا والد جنا ہے، یعنی اپنے والد سے بھی بڑے زیادہ سمجھدار تھے۔ اور قاضی ایاس کی حالات میں انہوں نے وفات کا بھی بڑا اچھا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قاضی ایاس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گھڑ سواری کا مقابلہ کر رہا ہوں، کہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہیں اور میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں، اور ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اور آخر میں نہ وہ جیتے اور نہ میں جیت گیا۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ نکالی کہ جتنی عمر میرے والد صاحب کی ہوگی اتنی میری ہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال 76 سال کے عمر میں ہوا ہے۔ تو جب قاضی ایاس کی عمر بھی 76 سال ہوئی اور وہ رات آئی، تو انہوں نے کہا کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا کہ وہی رات ہے جس میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو سو گئے اور صبح پھر ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال تو یہ کتاب ہے، ہم نے صرف قاضی ایاس کے حالات آپ کے سامنے سنائے ہیں۔ طلبہ کرام کے لیے تو خصوصی طور پر بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ قضاۃ شرفوا وجہ التاریخ، محمود بن محمد نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آپ کسی طرح بھی اگر اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔